الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ آج ہم قوم عاد کا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ قوم عاد کون تھی اور اس کو سزا کیسے ملی؟ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے، جن کی ہائٹ جو تھی، قد 40 ہاتھ جو ان کی جسامت تھی، اور ان کی عمر جو تھی وہ 800 سال سے لے کر 900 سال تک ان کی عمر تھی۔ اور یہ ایسی قوم تھی، نہ بوڑھی ہوتی تھی، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ سر کے بال سفید ہوتے تھے، یعنی کہ ان کو صرف آتی تو کیا آتی تھی؟ موت۔ یہ صرف موت آتی تھی۔ تو قوم عاد نے شرک کرنا شروع کر دیا، گناہ کرنا شروع کر دیے، ظلم کرنے شروع کر دیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف اللہ کی وحدت و توحید کا چرچا لے کر آئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان لوگوں تک پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک بات تک نہ سنی، اور آگے سے کہنے لگے، جا آیا تو بڑا نمازی، آیا بڑا تو حاجی، اس طرح کی بات کرنے لگے۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ اے ہود، ہمارے خداؤں نے، وہ لوگ بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، وہ کہنے لگے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا تیرے کہنے پہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں، ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیں۔ اور ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بڑی کوشش کی کہ وہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ اب ان لوگوں نے شرک، گناہ اور حرام کام کرنے شروع کر دیے۔ اب قرآن مجید میں اس چیز کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں نظر یہ نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، اور آخر تک ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے؟ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا۔ تو قوم عاد جو تھی وہ حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے، تم ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ جب یہ سارے واقعات ہو گئے، یہ لوگ کفر پر آ گئے، شرک پر آ گئے اور گناہ کی دلدل میں پھنس گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر قحط بھیجا۔ قحط اتنا سخت تھا، ان لوگوں کو بھوک لگی، انہوں نے سارا گلہ اناج کھا لیا، مال مویشی تھے وہ بھی کھا گئی، درخت آئے وہ بھی کھا گئے، یا وہ بھی ختم ہو گئے تو یہ لوگ حرام پر اتر آئے، جو چیزیں حرام تھی ان کو بھی کھا گئے، سانپ بچھو تک کھا گئے، بھوک نہ مٹی۔ اب ان لوگوں کا اتنا برا حال تھا کہ زمین کے اوپر کوئی غلہ، کوئی اناج نہ باقی رہا۔ تو ان لوگوں میں ایک رواج تھا، جب بھی مصیبت زیادہ آتی تو یہ اللہ کو پکارتے تھے، تب پکارتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا کہ ہمارے لیے اللہ کے گھر جا کے دعا کرو اللہ سے کہ بارش ہو۔ وفد گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا۔ تو ان لوگوں کو کہا گیا ان میں سے ایک بادل کا انتخاب کرو۔ تو ان لوگوں نے اپنی عقل استعمال کی اور کہتے، سرخ میں تو خالی ہوتا ہے، جو سفید ہے اس میں ہوا ہوتی ہے، کالا اس میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
کالا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جاؤ اور ایک میدان میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ ایک میدان میں جا کے کھڑے ہو گئے، بادل آیا تو ان لوگوں نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ناچنا گانا شروع کر دیا کہ اب بارش ہوگی، اناج ہوگا، ہم کھائیں گے، بھوک مٹے گی، قحط ختم ہوگا۔ لیکن جو کالا بادل آیا تھا وہ اللہ کا عذاب تھا۔ اس میں کالے بادل کے اندر اتنی تیز اور تند ہوا تھی کہ یہ لوگ تنکوں کی طرح، جن کا قد 40 ہاتھ، 80 ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہے 80 ہاتھ جتنا قد تھا، تنکوں کی طرح اڑ رہے ہیں ہوا میں، اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے بیجے جو تھے منہ کو لٹکائے تھے، اور کچھ لوگ باغ کے گاڑ کے اندر داخل ہو گئے۔ جب وہ لوگ داخل ہوئے تو ہوا اتنی تیز تھی، اللہ کے حکم سے ہوا اس گاڑ کے اندر انٹر ہوئی ہے، اس کے اندر داخل ہوئی ہے، ان لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکا ہوا نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا، صرف کن وجہ سے کہ یہ لوگ ناشکرے تھے، ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جب ان لوگوں پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحَلْ تَعْرِمَنْ بَقِيَّ، کیا کوئی چیز باقی بچی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک کر کے دکھایا، اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیے، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پر پوری قومیں نیست و نابود کر دی۔ تو ناظرین، کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے، استغفار پڑھتے رہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کوشش کیجیے گناہ کر کے اس کے اوپر اکڑ نہ رہیے، گناہوں کی توبہ کریے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔